गजब मामला इस लड़के का, ऐसी चीज दे दी है साला, आ ही ना रहा है उस पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए, खैरियत? खैरियत है सर। कल क्लास हुआ क्या? कटने के बाद हम ज्वाइन नहीं कर पाए। नहीं, कल नहीं हुआ था। स्क्रीन जो है कि शेयर नहीं हो पा रही थी। तो ऐप में तो दिखा रहा है कि क्लास हुआ बाद में। नहीं, बाद में तो नहीं हुआ है, पता नहीं, ऑन रह सकता, हो गया होगा इसलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आज होगी क्लास इंशाल्लाह। दिख रहा है? हेलो जी, शरीफुल इस्लाम साहब, स्क्रीन दिख रही है? जी, दिख रहा है। दिख रहा है। देखिए, ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तफसीर की क्लास है ना। तफसीर कहते हैं फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन। फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन के माने होते हैं बात को फैलाना, बात को ज्यादा करना। किस बुनियाद पे? हदीस और कुरान की रोशनी में। हदीस और कुरान की रोशनी में बात को फैलाना, बात को बढ़ाना, अपनी तरफ से नहीं बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में, इसलिए इसको तफसीर कहा जाता है। बाज़ मर्तबा कुरान की आयत की तफसीर कुरान के ज़रिए ही करते हैं। बाज़ मर्तबा कुरान की तफसीर कुरान की आयत के ज़रिए की जाती है, और बाज़ मर्तबा कुरान की तफसीर हदीस के ज़रिए की जाती है, हदीस रसूल के ज़रिए। और तफसीर के लिए बहुत सारे उलूम का जानना ज़रूरी है, जैसे नहव का जानना, सर्फ का जानना, है ना, और अदियान इस्लाम का जानना, हदीस का जानना, कुरान को सही जानना, और इसी तरीके से अरब की तारीख़ जानना, अरब के जो बड़े शुअरा थे उनके अशार के सिलसिले में भी जानना। तो ये वो उलूम है, मंतिक़ व फ़लसफ़ा का जानना, जोग्राफिया का जानना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, है ना। और उसी के साथ साथ सरजमीन कुरान, यानी जो जिस सरजमीन का, यानी जिस ज़मीन के जिस हिस्से का जिक्र कुरान में करीम में किया गया, मसलन मक्का का जिक्र किया गया, मदीने का जिक्र किया गया, है ना, उसी के साथ साथ मदियन का जिक्र किया गया, और फ़लस्तीन यानी बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द के इलाक़े का जिक्र किया गया। इन तमाम जोग्राफियाई पहलू को जानना भी ज़रूरी है, तभी जाकर सही मानों में तफसीर हो पाती है। तो इन तमाम चीज़ों का जानना
تفسیر کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الانفال۔ انفال کے معنی ہوتے ہیں مال غنیمت۔ کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت، غنیمہ۔ مال غنیمت، غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جب کفار و مشرکین سے ہے نا اہل ایمان کی لڑائی ہو، اور جب کفار و مشرکین ہار جائیں، ان کے بچے ہوئے مال جو مل جاتے ہیں بعد میں شکست کے بعد، ان کی شکست کے بعد جو مال بچتا ہے اسی کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اسی کو انفال کہا جاتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں سورۃ الانفال نازل ہوئی، اور اس کے اسباب نزول آپ نے پڑھا ہے اصول تفسیر میں کہ اسباب نزول کیا ہوتا ہے نا؟ مکی صورتیں کیسے کہاں نازل ہوتی ہیں، مدنی صورتیں کہاں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب تفسیر میں یہ بات بتائی جائے گی کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، یعنی سورۃ الانفال کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی۔ تو یہ سورت جو ہے مدنی صورت ہے، یعنی مدینۃ المنورہ میں نازل کی گئی۔ اس کے اندر 75 آیتیں، کتنے؟ 75 آیا ہے، آیت 75 آیت اس کے اندر نازل کی گئی ہیں، اور یہ مدنی صورتوں میں شامل ہے، مدنی صورتیں کہلاتی ہیں یہ، یعنی مدینۃ المنورہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اتنی بات سمجھ۔ جی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 75 آیتیں ہیں۔ تو اب ہم لوگ چلیں گے، تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، لما اختلف المسلمون فی غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ كنا رداء لكم تحت الرايات ولو انکشفتم لفئتم الینا فلا تستأثروا بها فنزل۔ یعنی مسلمان غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں ایک طرف مسلمانوں کی جماعت تھی اور ایک طرف کفار مشرکین کی جماعت تھی۔ جب ان دونوں جماعت میں گھمسان کی جنگ ہوئی، اور آخر میں ہوا یہ کہ کفار و مشرکین کیا ہو گئے؟ شکست کھا گئے، ہار گئے، گھٹنے ٹیک دیے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے کچھ 3 جماعتیں بنی۔ ایک جماعت تو وہ ایسی بنی جو مال غنیمت کو جمع کر رہی تھی، اور دوسری جماعت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھی۔ کیوں جمع تھی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی باہری دشمن جو گھات لگا کر بیٹھا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو دوسری جماعت وہ ہو گئی، اور تیسری جماعتیں وہ تھیں جو کفار و مشرکین کو دور تک کیا کر رہے تھے؟ کھدیڑ رہے تھے، بھگا رہے تھے کہ پھر واپس نہ آ جائیں۔ تو ایک جو جماعت تھی جو مال غنیمت جمع کر رہی تھی، کہ جب یہ لوگ بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی، سب کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے، اور یہ لوگ رات میں مدینے پہنچے، تو پتہ چلا کہ ایک جماعت جو مال غنیمت جمع کر رہی تھی، ان لوگوں نے یہ دعویٰ بول دیا کہ یہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے، لہٰذا یہ مال میرا ہے۔ سمجھا؟ تو لما اختلف المسلمون فی غنائم بدر، کہ جب غنائم یعنی بدر کے مال غنیمت، یعنی غزوہ بدر کے مال غنیمت میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ مال ہم نے جمع کیا ہے، میرا ہے، اور دوسری جماعت کہنے لگی کہ اس جنگ میں، اس غزوات میں ہم بھی شریک تھے، شامل تھے، تو لہٰذا یہ مال میرا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، یسألونک عن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال۔ دیکھیں اب یہاں دیکھیں آپ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، یسألونک عن الانفال، کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سال یسألو کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا، کوشچن کرنا۔ عن جب صلہ لگ جاتا ہے تو کسی بارے میں سوال کرنا۔ یسألونک عن الانفال، کہ وہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ غنیمت کے، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ والا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔
تو قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے درمیان کیا کرو؟ صلح، صفائی کرو۔ یعنی کسی کے دل میں کینہ کپٹ، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا مال ہے ہم نے جمع کیا ہے، یہ میرا مال ہے میں نے جمع کیا ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم کیا کرو؟ اپنے دلوں کو صاف کرو کینے سے اور تمام دوسری چیزوں سے صاف کرو۔ فاتقوا اللہ، یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ سے انسان ڈرے گا۔ اس لیے کہ جتنے لوگ اس جنگ میں شریک ہونے والے تھے، اس غزوے میں شریک ہونے والے تھے، ان تماموں کا حصہ ہوگا۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور ذات بینکم، اپنے درمیان کیا کرو؟ صلح، صفائی کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے اور رسول جس حکم کو بتا رہے ہیں اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کو مانو۔ ان کنتم مومنین، کب؟ جب کہ تم اگر مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے فرما برداری کرو۔ جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس حکم کو سر آنکھوں لو اگر تم مسلمان ہو۔ یعنی مسلمان ہونے، جب مسلمان ہو گیا آدمی، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کیا کرے؟ مانے، دل و جان سے مانے۔ تو وہی کر رہا ہے کہ یسألونک یا محمد عن الانفال، کہ وہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو لمن ہی ہے، کہ یہ کس کا مال ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ مطلب اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اس کو رسول جس طریقے سے چاہیں گے تقسیم کریں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مال پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جو یہ ہو گئے تھے، یعنی تین جو گروہ بن گئے تھے، ایک مال جمع کرنے والے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے دشمنوں سے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو پیچھے کفار و مشرکین کو پیچھے کھدیڑ رہے تھے، دوڑا رہے تھے۔ تو ان تینوں کے درمیان اس مال غنیمت کو برابر سرابر کیا کر دیا گیا؟ تقسیم کر دیا گیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سر یہ تو جب ٹھیک ہے، بولے بولے بولے۔ مال تو جب بول رہا ہے نا، یہ تو جب نوجوان اور شیخان دونوں کے درمیان یہ ہوا۔ اور شبان کے معنی ہوتے ہیں نوجوان، تو صحابہ نوجوان نہیں تھے؟ صحابت نوجوان تھے اور شیخان، ٹھیک ہے ٹھیک صحابہ نوجوان نہیں تھے؟ یہ تو اب اس میں یہ ذکر نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہوئی تھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ بات جب انہوں نے دریافت کی تب جا کر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے مراد صحابہ ہی کی جماعتیں ہیں، اور وہ جماعتیں اس موقع پر غزوے میں شریک تھیں۔ تو تین گروہ ہو گیا تھا، ہم نے بتایا کہ ایک گروہ مال غنیمت جمع کرنے لگا، شکست کے بعد کافرین مشرکین کی زبردست شکست ہوئی تو ان کے مالوں کو جمع کیا۔ مالوں میں کیا ہوتا ہے؟ تلوار ہوتی ہے، اس کے بعد سے جو ہے کہ گھوڑے ہوتے ہیں یا باندیاں ہوتی ہیں یا پھر غلام ہوتے ہیں، تو یہی سب مال غنیمت کی شکل تھی۔ تو ان میں سے ان لوگوں نے بعض چیزوں کو جمع کر لیا اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ میرا مال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جمع کیا ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ہی اللہ نے کیا کر دیا؟ وحی نازل فرما دی۔ اس لیے کہ یہ جو صحابہ کرام کی صفت تھی کہ وہ کیا تھے؟ بڑے سچے تھے، پکے تھے، اور اخلاص و للہیت پہ سب کام کر رہے تھے۔ تو صحابہ کے درمیان اس طرح کا اگر اختلاف ہو جاتا یا اس طرح کا اختلاف جو ہوا تو یہ اچھی بات نہیں تھی، امت کو صحیح تعلیم نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ رحم و کرم فرمایا کہ فوراً ہی کیا کر دیا؟ وحی نازل فرما دی، اور وحی نازل فرما کر یہ فرما دیا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے مطلب کہ اللہ جیسا حکم چاہے گا اس کو تقسیم کرنے کا، تقسیم کیا جائے گا، اور اس حکم کو نافذ کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جس طریقے سے چاہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جتنا چاہیں گے سب کو برابر برابر خوشی سے لینا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ مال ہے نا،
فاتقوا اللہ، تو اللہ سے تم لوگ ڈرو، ایسا نہ کرو کہ لڑائی جھگڑے ہو۔ صحابہ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، حالانکہ صحابہ کرام اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن ان میں جو چند اختلافات ہوئے اس اختلافات کی بنیاد پر پھر تنبیہ فرمائی گئی، تو بس اللہ سے ڈریں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے درمیان اچھی صلح صفائی کر لیں، یعنی کسی کے دل میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ میرا مال اس نے لے لیا، میرا حق اس نے لے لیا، میرا حق فلاں چیز بنتی تھی لیکن مجھے فلاں چیز دے دی گئی، تو ایسا نہ ہو۔ اور کیا بتلایا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، مطلب اس حکم میں جس طریقے سے کہا گیا ہے کرنے کے لیے ویسا ہی کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنے سے جتنا چاہو لے لو، نہیں، جیسا حکم دیا اللہ نے اس کو مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مسلمان ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم کو ایسا ہی کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ سمجھا؟ ہیلو، جی جی ہاں، اب نیچے دیکھیے، یہاں سے دیکھیے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ یہاں تک انما المؤمنون الذین، اب دیکھیں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، کہ انما المؤمنون، کہ بے شک مسلمان وہی ہیں، الذین، جو، جن کا، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے، یعنی ان کے سامنے جب کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مطلب اللہ کے حکم کو بیان کیا جاتا ہے نا، اللہ کے کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے۔ کس طریقے سے؟ خوشی کے ساتھ، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے اوپر، یعنی ان کے سامنے، آیاتہ، اس کی آیت، یعنی اللہ کے کتاب کی آیت کو تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے کیا؟ ایمانن، یعنی ان کا ایمان جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ اور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کا لحاظ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ لیکن جب مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، تو اس کے دل ڈریں گے نہیں، بلکہ وہ بولے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہم تو اپنے حساب سے، اپنے دل و دماغ سے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کتنا لینا ہے اور ہمیں کتنا نہیں لینا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انما المؤمنون، بے شک مسلمان وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ہے نا، وجلت قلوبہم، اور اس کے بعد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، تلا یتلو سے بنا ہے یہ تلیت، کہ جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، یعنی ان کے سامنے، آیاتہ، قرآن کی آیت، تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، اللہ کا ڈر اور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ علیہم آیات ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہی لوگ ہیں، کون لوگ؟ یعنی مومنین، ہے نا، یہی لوگ ہیں جو اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ کہ اللہ جو حکم فرمائے گا، اللہ جو حکم دیں گے وہ کیا ہوگا؟ میرے حق میں بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، احسن ہوگا، بیسٹ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ توکلون کے معنی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا۔ تو اللہ پر یہ لوگ ٹرسٹ کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہوگا؟ شر کا موجب نہیں ہوگا، بلکہ خیر ہی خیر اس کے اندر ہوگا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اب آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی مومنین کی مزید صفات بتائی جا رہی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ مومنین کون ہیں؟ وہ ہیں جو اقام، یقیمو کے معنی ہوتے ہیں نماز قائم کرنا، تو یقیمون الصلاۃ ہو گیا نماز قائم کرتے ہیں، یعنی مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، رزقنا، رزقنا مانے دینا، گیو،
یعنی اللہ کی ہمیں جو اللہ دیتا ہے، ينفقون یعنی اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اسی میں سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ، مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذمے دیا ہے، جس کا مالک ان کو بنایا ہے جس مال کا، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ کہ وہ اس مال کو کیا کرتے ہیں اپنی جیب تک یا اپنے پیٹ تک رکھتے ہیں، بلکہ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں اس مال کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ ہیلو، جی ہاں دیکھیں یہاں سے دیکھیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ یاتون بها حقوقها، یعنی نماز کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے اس کے پڑھنے کا یعنی ادا کرنے کا، قائم کرنے کا حق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ آتَيْنَاهُمْ یعنی اللہ نے جو ان کو عطا کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی طاعت اللہ یعنی اللہ کی اطاعت میں، یعنی اللہ کی اطاعت میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، جہاد کے لیے خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، ہے نا، اور اسی طریقے سے جو ہے مدرسے بنوانا، ہے نا، دین کے راستے میں مال کا لگانا، یعنی جن چیزوں سے، جن جگہوں سے مال جہاں پر خرچ کیا جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، ایسی جگہوں پر وہ لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مال کو جو تو خرچ کر دیا، معصیت میں، گناہوں کو بڑھاوا دینے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر بتائے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ حق پر ہیں، یہی لوگ سچ مانو حق پر ہیں۔ کیا ہیں؟ سچ مانو حق پر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر ایسی صفات پیدا کر دی ہیں۔ اسکرین یہی نہیں دکھا رہے۔ دکھائے گا، رک جائے گی۔ اب دیکھا، دکھ رہا ہے؟ جی جی دکھ رہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اولئک هم الموصوفون بما ذکرهم المؤمنون حقا، یعنی یہ صفات، یعنی مومنین کی جو صفات ہیں وہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ هم المؤمنون حقا، تو یہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے، حقا صدقا، صدق کے معنی ہوتے ہیں سچا، اور حق کے معنی ہوتے ہیں دم رائٹلی، یعنی صحیح معنوں میں یہی لوگ مسلمان ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ کیا ہیں، جن کے دل اللہ کی آیتوں کو سننے سے ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کتاب کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کہاں؟ طاعت اللہ میں، یعنی اللہ کی اطاعت میں، اور کیا کرتے ہیں؟ تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ لہم درجات، اب ان کو انعام دیا جا رہا ہے، یعنی جو آدمی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، صحیح معنوں میں فرما برداری اور حکم کو مانے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی انعام دیں گے۔ تو انعام کیا بتایا جا رہا ہے؟ آگے دیکھیں، لہم درجات منازل فی الجنہ عند ربہم، یعنی ان کے لیے اللہ کے یہاں کیا ہے؟ بڑے بڑے محلات ہیں، منازل ہیں، ہے نا، اللہ کے یہاں بڑے درجات ہیں، بڑے محلات ہیں۔ لہم درجات یعنی لہم منازل فی الجنہ، جنت کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں ان کے لیے۔ عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم فی الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ مغفرت کا بھی معاملہ فرمائے گا، اور ان کو پاک اور بہترین رزق بھی عطا کرے گا۔ یعنی جنت کے اندر جب یہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مہمان نوازی کرے گا، اچھے اچھے کھانوں سے ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جب یہ مر جائیں گے تو ان کے گھر والوں کو بھی رزق دیا جائے گا، کس کی برکت سے؟ ان کے نیک اعمال کی برکت سے۔ تو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، مما اخرجک ربک من بیتک بالحق متعلق باخرج وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یعنی الخروج والجملة حال من الكاف، اخرجک كما خبر مبتدا محذوف أي هذه الحال في كراهتهم لها، كما أخرجك ربك من بيتك،
جیسا کہ تمہارے رب نے نکالا انہیں کس سے؟ من بیتک، اپنے گھر سے، بالحق، وان فریقا من المؤمنین لکارہون، تو بعض یعنی کہ اس میں ایسی جماعتیں بھی تھیں جو کیا تھیں؟ اس بات کو ناپسند کر رہی تھی۔ کس بات کو؟ اس بات کو جو ہے کہ ناپسند کر رہی تھی۔ اسکرین دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے جی دکھ رہا ہے۔ سر، آیت کا پہلے ترجمہ کیجیے، اس کے ترجمہ بعد کر رہے ہیں کما اخرجک، جیسا کہ آپ کو نکالا، یعنی جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حق کام کے لیے، یعنی کس کام کے لیے؟ جہاد کے لیے مومنین کو نکالا کہ اہل کفر سے وہ کیا کریں؟ جنگ کریں، غزوہ کریں۔ کما اخرجک، جیسا کہ نکالا کس نے؟ اس نے، تیرے رب نے، من بیتک، تمہارے گھروں سے، بالحق، حق کے واسطے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے نکالا۔ کن کو نکالا؟ مومنین کو نکالا۔ کس لیے؟ جہاد کے لیے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اس میں ایک جماعت ایسی بھی تھی، من المؤمنین، کس میں سے؟ مومنین میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو اس بات کو ناپسند کر رہی تھی کہ وہ جہاد میں جانے کو پسند نہیں کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ نہیں، ہم جہاد میں نہیں جا پائیں گے۔ سمجھا؟ جی ہاں، ہیلو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہے، بولیے۔ تو ایک جماعت تو ایسی تھی جو جہاد میں جانے کے لیے بالکل تیار تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی مومنین کی جو جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس قلت اسباب ہے، یعنی ہمارے پاس گھوڑے کم ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے اونٹ کی تعداد نہیں ہے، یعنی جو وسائل میڈیم تھے جنگ لڑنے کے وہ اس وقت مسلمانوں کے پاس بہت کم تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت بڑی غربت تھی، یعنی اسباب زیادہ نہیں تھے، اور کفار و مشرکین کے پاس کیا تھے؟ اسباب زیادہ تھے، ہے نا۔ ان کے پاس مسلمانوں کی جماعت کتنی تھی؟ 313 لوگ تھے، اور کفار و مشرکین میں 1000 لوگ تھے، اور وہ بھی اسلحے سے لیس تھے، یعنی ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے جنگ لڑنے کے لیے ان تمام چیزوں سے وہ لیس تھے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ یہ جو اسباب جہاد تھے ان اسباب و جہاد میں یہ کم تھے، ہے نا۔ چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، اور کچھ تلواریں تھیں، لیکن ان کا جو تعلق تھا کس سے تھا؟ اللہ سے تھا، اللہ پر بھروسے سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بہتر فرمائے گا، اور انشاءاللہ اہل ایمان کی جیت ہوگی۔ اور جناب محمد رسول اللہ جب اس غزوہ بدر کے لیے نکلے، ہے نا، تو اس موقع پر جا کر انہوں نے بڑی زبردست دعا فرمائی، ہے نا، اور وہ دعا بڑی مشہور ہے کہ اللہم انی اسألک، ہے نا، الخیر وقلت عجزی، کہ میں بڑا ہی کمزور ہوں اور میرے پاس بڑے قلت سامان ہے، یعنی ہمارے پاس بڑے کم سامان ہے، نہ گھوڑوں کی تعداد ہے، نہ اونٹ کی تعداد ہے، ایک چھوٹی جماعت آئی ہے آپ کے جہاد، یعنی آپ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی ان کو شکست ہو گئی، مطلب اگر مسلمان غزوہ بدر میں آج شکست ہو گئے تو پھر آپ کا نام لینے والے اس زمین پر نہیں رہیں گے۔ اس طریقے کی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنا روئے کہ ان کی چادر مبارک جو تھی کندھے سے نیچے آ گئی، ہے نا، جانتے ہی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا دیا؟ ہمت دیا، صحابہ کرام کی جماعتوں کو ہمت عطا فرمائی، اور پھر فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام کی، مومنین کی مدد کی گئی، اور یہاں تک حال ہوا کہ صحابہ کرام کی یعنی مومنین کی جماعت جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یہ کیا ہو گئی؟ فتح پا گئی، اور پھر اسلام کا غلبہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اوکے صرف وہ صرف متنوع
جی ہاں ہیلو سمجھ گئے؟ جی جی کوئی معنی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھ لیجئے. منزل، منزل جمع منازل، منزل جمع منازل کے معنی ہوتے ہیں جگہ، جگہ. اور محل بھی کہہ سکتے ہیں، جنت میں محل ہی ہوگی، محل ہوگا. عند، عند مانے پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، ہے نا. رزق شریف الاسلام میوٹ کیجیے. جی زور سے بولیں. ہیلو. جی ہو گیا، شریف اللہ کا میٹ ہوا تھا اس لیے. اچھا. بیتک مانے جانتے ہیں گھر، فریق، فریق کے معنی ایک جماعت، گروہ، پارٹی، چھوٹی. کارہون مانے دل سے برا سمجھنا، دل سے مکروہ جاننا، اسی کو لکارہون کہتے ہیں. کہ جب اللہ نے، ہے نا، تمہارے گھروں میں سے تمہیں نکالا، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے نکالا، تو ایک جماعت ایسی تھی جو راضی تھی، اور ایک جماعت ڈری ہوئی تھی قلت اسباب کی بنیاد پر، ہے نا. وہ کیا کر رہی تھی؟ ڈر رہی تھی. کس سے؟ موت سے ڈر رہی تھی. یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے لڑ رہی تھی کس میں؟ حق کے معاملے میں، یعنی جہاد کے معاملے میں. بعدما تبین، کب؟ جبکہ بات واضح ہو چکی کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، واضح ہے، حق ہے، ثابت ہے، یہی اٹل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کفار و مشرکین کیا ہیں؟ باطل ہیں، اور ان کو مغلوب ہونا پڑے گا، اور اللہ ان کو مغلوب کرے گا. آج نہیں، کل نہیں، ایک نہ ایک دن ضرور کرے گا. تو بعدما تبین کأنما یساقون، گویا کہ وہ کیا ہے؟ یساقون الی الموت، کہ ان کے روحیں کانپ رہی ہیں، یعنی وہ موت کو اپنے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. موت یعنی بولتے ہیں نا کہ تمہارے سامنے موت ناچ رہی ہے، تو وہی کہا جا رہا ہے یساقون الی الموت وهم ينظرون. وہ اس حال میں ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے موت کا منظر چل رہا تھا، کہ مومنین کی جماعت اتنی چھوٹی ہے، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، اور یہ لوگ جہاد کرنے نکل رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کرنے تو ہم لوگ نکل رہے ہیں اور ہم لوگ مارے جائیں. تو اس لیے ان کا دل کیا ہو رہا تھا؟ چھوٹا ہو رہا تھا. ان کے دل میں ایک زنگ لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ یجادلونک فی الحق، یعنی قتال کے معاملے میں یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے. کب؟ ظہر لهم کأنما، جبکہ بات واضح ہو چکی تھی. کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون الیہا عیانا فی کراہیۃ لهم، یعنی یہ لوگ جنگ و جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے بھروسے جب یہ لوگ نکلے تو پھر کیا ہوا؟ مومنین کی جماعت کو فتح نصیب ہوئی. جادل یجادل مجادلۃ کے معنی ہوتے ہیں جدال کرنا. کس کے ذریعے؟ تلوار کے ذریعے نہیں، بلکہ زبان کے ذریعے. بحث و مباحثہ کرنا، مخاصمہ جس کو کہا جاتا ہے، اسی کو جدال بھی کہا جاتا ہے. آپ نے پچھلا پڑھا ہے علم الجدال. زبان کے ذریعے کیا کرنا؟ ڈیبیٹ کرنا، زبان کے ذریعے بحث و مباحثہ کرنا، بحث و تکرار کرنا، اسی کو مجادلہ کہا جاتا ہے. تو جادل یجادل، یساقون الی الموت، کھینچے جاتے ہیں کس کی طرف؟ موت کی طرف. وہ نظر ینظرو کے معنی ہوتے دیکھنا، کہ موت ان کی طرف کھینچی آ رہی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور جس وقت تم سے وعدہ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی، ہے نا، ایک جماعت سے وعدہ فرما رہا تھا، دو جماعتوں میں سے ایک کا، تو وہ تمہارے ہاتھ لگے اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کیا ہو؟ کوئی نقصان نہ پہنچے. یعنی اللہ وَإِذْ يَعِدُكُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ وعدہ فرما رہے تھے احد الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت سے. تو انہا، تو وہ کیا ہے؟ بے شک وہ، لکم، تم میں سے جو تھیں، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کیا ہو؟ کوئی نقصان نہ پہنچے. یعنی میدان جہاد میں تو جائیں لیکن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، انہیں کوئی کانٹا نہ چبھے، کوئی زخم نہ لگے. غیر ذات الشوکۃ، شوکہ کے معنی ہوتے ہیں کانٹا. تکون لکم ویرید اللہ، اور جو ہے یعنی بغیر کانٹا لگے ہوئے، بغیر زخم کھائے ہوئے سب کچھ حاصل ہو جائے. یعنی مومنین کو کیا ہے؟
ایمان کے سلسلے میں محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت کیا ہے کہ کبھی جنگ کرنا پڑے گی، کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، کبھی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو ایسی جماعت، ایک جماعت سے تو اللہ وعدہ کر رہے تھے، اور دوسری جماعت کیا چاہ رہی تھی؟ یہ چاہ رہی تھی کہ بس یوں ہی ایسا کچھ ہو کہ یہ جنگ جیت جائیں ہم لوگ، اور ایمان کا غلبہ ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہ رہے تھے أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنی بات کو کیا کر دے؟ ثابت کر دے۔ اس کے ذریعے بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی کیا کر دے؟ جڑیں کو اکھاڑ دے، کافرین کی جڑوں کو۔ جی ہاں، ہیلو، آواز جا رہی ہے؟ ہیلو، نیٹ ورک صحیح ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں، وذکر، اور یاد کیجیے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین العیر والنقیر، یعنی والنفیر۔ تو دو جماعتیں تھی، ایک جماعت کیا تھی؟ مسلمانوں کی جماعت تھی، اور ایک جماعت کافرین کی جماعت تھی۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے کیا مل رہا تھا؟ وعدے مل رہے تھے، اللہ کی طرف سے مدد مل رہی تھی، اللہ کی طرف سے تائید ہو رہی تھی کہ آپ جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اور ایک طرف ابو سفیان کی جماعت تھی، ابو لہب اور ابو جہل کی جماعت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے دلوں میں ہیبت ڈال رہے تھے۔ کس کی؟ مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں طاری کی جا رہی تھی۔ اور دوسری جو جماعت تھی، یعنی پہلی جماعت مسلمانوں کی، اور دوسری جماعت ابو سفیان اور ابو جہل کی جماعت، یعنی کافرین کی جماعت۔ تو یہ لوگ چاہ رہے تھے کیا کہ آج تو اسلام کو ہم کیا کر دیں گے؟ نعوذ باللہ مغلوب کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مصلحت اور اس کی حکمت یہ تھی کہ کم جماعت رہتے ہوئے، یعنی 313 کی تعداد رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد ان کے دلوں میں کیا کیا؟ ہمت عطا فرمائی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر کیا کر دیا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم، ہے نا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم، ثم من بعد الغم، ثم انزل علیکم من بعد الغم من بعد اناس یغشی طائفۃ منکم، کہ مسلمان جو تھے بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ جب یہ غزوہ بدر میں کے لیے پہنچے، کس میں؟ میدان بدر میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی بارش برسا دی۔ بارش برسانے کے بعد ان کو نیند آ گئی، اور نیند جب آئی، من بعد الغم امنۃ النعاس، نعاس کہتے ہیں نیند کو، نعاس کہتے ہیں ایسی نیند جس سے بڑا سکون اور بڑی راحت ملتی ہو۔ تو من بعد الغم امنۃ النعاس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نعاس کے ذریعے کیا کر دیا؟ امانت، یعنی امن دیا، سکون دیا، چین دیا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت جو ہے، وہاں جانے کے بعد بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد ان کی تھوڑی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو ان کے اندر اس بارش سے رحمت بھی نازل ہوئی، اور پھر ان کے دل کو بڑا اطمینان حاصل ہوا، اور دل دماغ بڑی تیزی سے چلنے لگ گئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ یہی سب بات بتائی گئی ہے اس کے اندر۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ ان یحق الحق، کہ وہ حق کو ثابت کر دے، کس کے ذریعے؟ بکلمات ہی، اپنی کلمات کے ذریعے، یعنی اپنے باتوں کے ذریعے۔ کن باتوں کے ذریعے؟ جو وعدے کیے گئے تھے ان کے ذریعے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی جڑوں کو، یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹ دینا۔ کیا کر دینا؟ جڑ کو کاٹ دینا۔ دابر کے معنی جڑ سے، وَيَقْطَعَ دابر کے معنی ہوتے ہیں جڑ سے کاٹ دینا۔ کس کی جڑوں کو کاٹ دینا؟ کافرین کی جڑوں کو کاٹ دینا، تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ کافرین جو ہے مکے سے کیا کر دیے گئے؟ نکال دیے گئے، اور پھر وہاں سے ان کا غلبہ ختم ہوا، اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ تو یہ پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر جو ہے اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو
فتح نصیب فرمائی۔ شیخ طائفتین سے کون دو جماعت مراد لیں گے؟ طائفتین سے مراد وہی ہے، ایک جماعت جو اہل ایمان کی جماعت تھی اور ایک جماعت جو کفار و مشرکین کی جماعت تھی۔ احدا آ گیا نا، تو احدا سے مراد وہی ہے مسلمانوں کی جماعت، یعنی دو میں سے ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالی جب وعدے فرما رہے تھے، کس بات کا وعدہ؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یا پھر وہ دو جماعت کیا کہتے ہیں، ایک ابو جہل کی اور ایک کیا ابو سفیان کے، ہاں وہ دو جماعت مراد ہے کیا؟ تو دونوں جماعتیں تو ایک ہی ہوئی نا، کفر کی جماعت۔ کفر کی، لیکن یہ لوگ تو ادھر سے جا رہے تھے اور وہ مکہ سے آ رہے تھے، تو اسی اعتبار سے پھر دو جماعت ہوئی شاید مکہ۔ تین جماعتیں ہو گئی تھیں جی۔ جی ایک تو مسلمان کی جماعت ہے، اور طائفتین صالحین اور نفیر، اور جو ایک ابو کہتے ہیں مکہ سے جو آ رہے تھے وہ ایک جماعت تھا، اور ایک جو ادھر سے ابو سفیان جا رہے تھے یہ ایک جماعت، یہ دو جماعت ادھر ہوئی شاید ایک جماعت مدینے سے، مکے سے نکل رہی تھی، جی اور ایک جماعت مدینے سے آ رہی تھی، اور ایک جماعت یمن سے، جو شام سے تجارت کے لیے آئے تھے ابو سفیان کی جو۔ ابو سفیان کی جماعت۔ ہاں تو ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کو جو ہے کہ تسلی دی جا رہی تھی، ان سے وعدے لیے جا رہے تھے، سمجھا؟ چلیے اس کو ہم ذرا کل دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، کل ہم اس کو واضح کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ ٹھیک تو دیکھ رہا تودون تريدون ان غير ذات الشوكة اي البأس والصلاح وهي العير تكون لكم لقلة عددها ومددها بخلاف النفير ويريد الله ان يحق الحق يظهره بكلماته السابقة بظهور الاسلام ويقطع دابر الكافرين اخرهم بالاستنصال فامركم بقتال النفير۔ ہاں تو وہی ہے کہ کل جو ہے کہ اس کو ہم بتائیں گے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کیا کریں، حق کو حق بتا دیں، ہے نا، حق کو جو ہے کہ حق ثابت کر دیا جائے۔ یہاں سے دیکھیے یہ جو آیت بیان کی گئی ہے اس کے اندر، لیحق الحق ویبطل الباطل، لیحق تاکہ وہ کر دے، کیا کر دے، حق ثابت کر دے حق کو، ویبطل الباطل اور باطل جو چیز ہے اس کو باطل قرار دے دے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ گناہ گار اس بات کو کیا کرے، مکروہ جانے، یعنی ان کے دل کو یہ بات بھلی معلوم نہ ہو، بری معلوم ہو تو ہوا کرے۔ بولتے نا کہ اگر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے تو مت لگے، ہم تو ایسا کریں گے، بولتے نہیں بولتے ہیں؟ تو وہی چیز یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو غلبہ حاصل کر کے دکھائے گا، یعنی ان کو غالب کر کے دکھائے گا، چاہے یہ بات کافرین کو، مشرکین کو، باطلین کو کیا لگے، بری ہی کیوں نہ لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ثابت کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ الکفر، باطل سے مراد کفر ہے، باطل سے مراد اہل کفر ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ جو ہے ان مجرمون سے مراد مشرکون ہے۔ چلے اتنا ہی رہنے دے آج، دیکھیں اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب جیسے آپ سے پوچھا جائے گا کہ سورہ انفال کہاں نازل ہوئی، تو بتا دینا ہے مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی۔ جیسے ایک سوال ہوگا کہ سورہ انفال کے اندر کتنی آیتیں ہیں، ہو سکتا ہے نا یہ سوال، تو اس کے اندر 75 یعنی 75 آیہ ہے نا، اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، 75 آیتیں ہیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ 9ویں سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ جیسے پہلی سورت الفاتحہ، دوسری سورت البقرہ، تیسری آل عمران، چوتھی آل عمران ہو گیا، اس کے بعد سورت النساء، اس کے بعد سورت المائدہ، پھر سورت الانعام، پھر سورت الاعراف، اور اس کے بعد سورت الانفال، یعنی 8ویں سورت ہے جی، 9ویں ہے۔ کوئی حافظ ہے اس میں؟ 9 بھی ہوگا شاید۔
9वीं ہے تو ہاں تو بہرحال دیکھ لیجیے گا اس کو کہ 8ویں ہے یا 9ویں ہے، لیکن ہم تو ترتیب لگا رہے تو 8ویں ہی نکل رہی ہے۔ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، 8ویں ہے مائدہ، اس کے بعد سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال، پھر سورۃ التوبہ، پھر سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم، اس طریقے سے بہرحال 8ویں سورت ہے۔ تو اس طریقے سے سوال ہو سکتا ہے، آپ آئے پوچھا جائے آپ سے کہ یہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے کون سی صورت ہے، کس نمبر پہ ہے، تو 8ویں صورت ہے۔ آیت کتنی ہے تو 75 آیتیں ہیں۔ رکوع دیکھ لیجیے گا، 8-9 رکوع ہوگا، اس کے اندر ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اور اس صورت کا نام کیا ہے؟ انفال۔ اس کے معنی کیا ہے؟ تو مال غنیمت۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ مال غنیمت کس کا ہوتا ہے، تو قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ کیسے ہے؟ تو حکم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ مطلب میرا مال کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس طریقے سے چاہیں گے اس مال کے سلسلے سے حکم دیں گے، اور اس کی تقسیم جو ہے اللہ کے رسول جس طریقے سے فرمائیں گے وہی صحیح اور درست ہوگا۔ اس کے معنی مطلب یہ ہے، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان کیا کرو؟ صلح صفائی رکھو، کسی کا دل کسی سے کیا ہو؟ گندا نہ ہو، کینہ اور دوسری چیزیں پیدا نہ ہونے پائے۔ اب پوچھا جائے گا کہ سورۃ الانفال کا مرکزی عنوان، یعنی سورۃ الانفال میں وما ہوا ذکر فی سورۃ الانفال، کی کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو سورۃ الانفال میں سب سے پہلے جو ہے غزوہ بدر کے مال غنیمت کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا اور کافرین کے کفر کو بتایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو جو غلبہ حاصل کیا اس کے بارے میں بتایا، ان لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، یعنی ای معناہ ای کرہ المشرکون، کہ اگر مشرکین و کفار مکہ اس بات سے کیا ہو، اس بات کو ناپسند کریں تو کرتے رہیں، لیکن اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو شیخ جو ریکارڈنگ ہے آپ جو پڑھا رہے ہیں، ریکارڈنگ اگر مل جائے تو اور اچھا ہوگا ہم لوگوں کے لیے۔ تو ریکارڈنگ جو ہوگی نا، تو ناصر بھائی سے آپ لوگ بولیں کہ اس ریکارڈنگ کو یوٹیوب پہ ڈال دیں، اس لیے کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، سمجھا؟ جی ان سے کہیں کہ جو مولانا سرفراز صاحب نے پڑھایا ہے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیجئے تاکہ ہم لوگ اس کو سن لیا کریں خالی وقت میں۔ اچھا۔ اور ایک دوسری بات کہ نیٹ ورک کی پرابلم کو جیسے صحیح سے اس وقت کلاس نہیں کر پا رہا ہوں، تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کو 10 بجے کیا جائے تو کیسا ہوگا؟ اچھا دوستوں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو سب لوگ تیار ہیں 10 بجے کے لیے؟ ابھی پڑھنے کا وقت ہے ٹائم، اور نیٹ ورک بھی بہت ڈسٹرب کر رہا ہے ہمارے ادھر۔ آپ کا نام کیا ہوا؟ جی آپ کا نام؟ میں اکبر بول رہا ہوں، اکبر علی۔ اچھا اکبر بھائی بول رہے ہیں آپ؟ تو ساتھیوں سے پوچھیے اگر وہ 10 بجے سے 11 بجے تک پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھا دیا کریں گے۔ تو ساتھی لوگ ابھی سن رہے ہیں، تو ساتھی لوگ کوئی بتائیں بھائی جان، کوئی سب۔ کیا جی شریف الاسلام بتاؤ، 10 بجے سے 11 بجے تک پڑھو گے؟ علاؤدین بھائی ہے اور رضا بھائی ہے، اور بھاگ گئے گروپ سے کیا۔ پڑھ لوں گا، میں پڑھ لوں گا، مجھ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جی جی، اب نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ اور اکبر بھائی تیار ہیں؟ علاؤدین صاحب آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ اور یہ اکبر علی 2 آ رہے ہیں، اس میں 2 اکبر علی ہیں کہ ایک ہیں؟ میں ہی ہوں شیخ۔ اچھا ابھی۔ اور عریضہ کون ہے؟ عریضہ اور مرجینہ خاتون بھی ہے، تو آپ لوگ جی تیار ہیں؟ یہ لوگ تیار ہیں؟ پوچھ لیں۔ ہیلو، نہیں بول رہے ہیں یہ لوگ۔ علاؤدین بھائی تو تیار ہے، اور مرجینہ آپ بھی بولیے بہن جی، اور عریضہ کون ہے آپ بھی بولیے، تھوڑا مشورہ ہو جائے۔ اگر ہو تو یہ وقت پڑھائی کا بھی ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے تو ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور نیٹ ورک اس بھی ٹائم پرابلم۔ ہوگا کہ تھوڑا سا 1 گھنٹے کے مناسبت سے اور زیادہ بھی پڑھائی ہو سکتی ہے، 1.25 گھنٹہ ہو جائے، 1.5 گھنٹہ ہو جائے۔
جی 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 ٹھیک ہے، تو پھر ٹائم ہو جاتا ہے نا نماز کا، جلدی جلدی ہو جاتا ہے. جی علاء الدین بھائی تو راضی ہو گئے. مارجینا سے میں پوچھ لیتا ہوں، اور عریضہ بھائی وہ تو بتا نہیں رہے ہیں. ہاں تو ہو جائے گا شاید. ریزا آپ بتائیں، پڑھیں گی 10 بجے سے؟ شریف ہم تو الاسلام بھائی آئے ہیں. ہاں 10 بجے سے پڑھیں گے. 10 بجے سے. جی شریف ہاں بھائی بولیے آپ بھائی. ہلو. اچھا جی ہاں، جی سر. کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے سے پڑھیں گے، 10 سے 11. نہیں سر، ابھی اسی ٹائم صحیح ہو رہا ہے. تو دیکھیے 5-4 لوگ تو تیار ہو گئے ہیں 10 سے 11 پڑھنے کے لیے. آپ جو ہے بول رہے ہیں کہ نہیں اس ٹائم پڑھیں گے، تو پھر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم کال بولیں گے. ہمارا ایک ٹیٹ کا کلاس ہے، کس ٹائم ہے ہم جان کے بولیں گے آپ. اچھا ہاں، جو کثرت رائے ہے، مطلب کہ زیادہ ووٹنگ جدھر ہو رہی ہے اس کو اگر لحاظ رکھا جائے تو ٹھیک ہے، 10 بجے سے 11 بجے تک. تو اگر 10 کل بجے سے 11 ہوں گے تو ہم لوگوں کے لیے بھی اچھے ہوں گے. پرابلم شیخ یہ ہے کہ یہ ابھی مغرب کے بعد ہم لوگوں کا پڑھنے کا بھی ٹائم ہے. اپنے ذاتی کتابی مطالعہ بھی کر لیں گے جو سب یہ سلیبس میں ہے، اور نماز کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے ادھر. اچھا وقت بھی پرابلم کرتا ہے ادھر، اس لیے فضول کبیر میں اٹینڈ نہیں ہو پایا صحیح سے. اچھا یہ ٹھیک ہے، تو پرابلم. کل سے انشاءاللہ 10 بجے رہے گا. ٹھیک ہے سر ہم کو اس میں جو تفسیر پڑھنا ہے، جی. آیت کو ترجمہ، اس کے بعد اس آیت میں جو تفسیر ہے جلالین تفسیر سے جو ہے اس کو ہم کو مطلب ہے. دوسرے تفسیر ہم کو مطلب نہیں ہے. نہیں تو ایگزام کے لیے ایگزام کے لیے دوسرے تفسیر ہم کو مطلب نہیں ہے. ہم کے جو جلالین کا تفسیر ہے اسی سے مطلب ہے. جی جی اسی سے ہم کو ویکھیا کرنا ہاں، اسی سے رکھ کے بتایا جا رہا ہے، اسی سے رکھ کے بتایا جا رہا جلالین سے. اگر ہے. جی ہاں، ارے جلالین ہی کی تفسیر ہے نا. دیکھیے یہاں نشان لگائے ٹھیک نا. ہے، جلالین کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، وہی بول رہا ہوں کہ ہم کو دوسرے تفسیر سے ہم سے مطلب کوئی نہیں ہے. ہاں اس سے ہم تو صرف اس کو گیان کے لیے نہیں، گیان کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن صرف ابھی جب جو پڑھ رہا ہوں نا ایگزام کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم کو شارٹ میں جلالین کی تفسیر ہم کو پڑھنا اچھا ہوگا. دیکھیے تفسیر جو ہے تو تفسیر اس میں زیادہ نہیں کی گئی ہے، اس میں صرف معنی ذکر کیا گیا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھ لے، غیر ذات الشوکہ یعنی ای الباس، یعنی باس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تکلیف، یعنی کوئی تکلیف نہ پہنچے ان کا خیال یہ تھا. والصلاح وهي العیر تکون لکم لقلت عددها، یعنی قلت وہی اسباب قلت، یعنی سامان کی قلت. یعنی جنگ کے لیے جو سامان کا ضروری ہونا ضروری ہوتا ہے، اس بات کی جب قلت دیکھی ان لوگوں نے، تو یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ گھبرانے لگے کہ اب تو ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، پتہ نہیں سامان ہے ہی نہیں جنگ لڑنے کا، تو ایسا نہیں کہیں ہو کہ ہمیں مار دیا جائے. یعنی موت سے ڈر گئے. وَيُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وہ اپنے سروں آنکھوں کے سامنے جو ہے موت کے منظر کو دیکھنے لگے. تو اسی سے تفسیر کی جا رہی ہے نا. بِكَلِمَاتِهِ السَّابِقَةِ بِظُهُورِ الْإِسْلَامِ، بِكَلِمَاتِهِ سے مراد وہ باتیں ہیں جو ظہور اسلام کے لیے بیان کی گئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اسلام کا وعدہ کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائیں گے، وہی بات بیان کی گئی ہے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ يَأْمُرُهُم بِالْإِسْتِنصَالِ فَأَمَرَكُم بِالْقِتَالِ النَّفِيرِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قتل یعنی جہاد کا جو ہے عام حکم فرمایا ہے. النفیر کے معنی عام حکم ہو جانا، یعنی ہر شخص اس میں شامل ہو جائے. جہاد میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی منہ پھیرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مومن نہیں ہوگا، منافق ہوگا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم، سورۃ التوبہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکل پڑو، کیا کرو؟ نکل پڑو. انفروا خفافا، چاہے تم ہلکے ہو، او ثقالا یا بھاری ہو، یعنی بوڑھا ہو، نوجوان ہو، کسی مسائل سے گھرا ہوا ہو، ہر کسی کو یہ عام نفیر ہوتی ہے جہاد کے اندر. یہ بھی ایک کیا ہے؟ اس کا اصول ہے کہ اگر مسلمانوں کا امیر جو ہے اس بات کا حکم کر دے کہ عام نفیر ہے جہاد میں جانے کی، تو اب کسی بالغ مسلمان کے لیے یہ کیا ہے؟ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا کہ وہ جہاد سے منہ موڑے.
اگر وہ جہاد میں نہیں جائے گا، ارادہ نہیں کرے گا، ڈرے گا، تو اس کے اوپر فتویٰ لگے گا کہ یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، سمجھا؟ جی ہاں، تو امرکم اس نے یعنی کس نے؟ اللہ نے کیا کیا حکم دیا؟ امرکم بالقتال، کس کا؟ یعنی جہاد کا حکم دیا، بالنفیر یعنی عام جہاد کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر شخص جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے وہ نکلے، نہیں نکلے گا تو اس کے اوپر فتویٰ لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایکچولی بات یہ ہے کہ شیخ کیا ہم لوگ سب بنگالی ہیں نا، ہم لوگ سب بنگالی ہے نا، یہی پریشانی ہے ہم لوگوں کو۔ اس میں تھوڑا لفظاً کیا کیجیے گا تو ہم لوگوں کے لیے سمجھنے میں اچھی بات ہوگی یہ۔ اردو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ بولنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ جی 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 آپ کو بات تو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن بولنے میں ہم کو دقت ہوتے ہیں۔ جی بولتے یہی نا، اسی لیے تو ہم بلواتے ہیں آپ لوگوں سے کہ بولیے، سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ورڈس پوچھتے ہیں، معنی پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس کے کیا معنی، تو آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہم اس لیے کہ ٹائم زیادہ رہتا نہیں۔ بولنا چاہتا ہوں ایک، لیکن بول نہیں پاتا ہوں۔ جی، اور شریف البھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شریف البھائی کے اندر جو ضمیر ہے وہ سمجھ گئے، لیکن وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا شریف البھائی؟ جی 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 تو اس کو جو ہے بولنے سے حل ہوگا نا، سولوشن اس کا یہ ہے کہ اس کو بولا جائے۔ جی بالکل بالکل، وہ تھوڑا لفظاً کیجیے گا تو اچھا ہوگا۔ اور جو عریضہ بھائی ہے ان سے ہم واٹس ایپ میں کیا کہتے ہیں میسج میں بات کر لیے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 بجے پڑھیں گے۔ عریضہ بھائی سے بات کر لیں گے ہم میسج میں۔ عریضہ جینس ہیں یا لیڈی ہیں؟ عریضہ تو لڑکی کا نام ہوتا ہے نا۔ ہاں لڑکی وہ تو ہے، لیکن آئی ڈی اس میں ہے اس کے نام سے۔ خیر، اس سے ہم میسج میں بات کر لیے ہیں اس سے۔ آئی ڈی نے اس کا ہے نا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو کل سے انشاءاللہ پھر اور اچھے سے پڑھائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ پوچھ لیجیے۔ بس وہ ریکارڈنگ تو نصیر صاحب سے ریکارڈنگ منگوا لیں گے نا شیخ؟ نہیں منگوانا نہیں، ان سے یہ کہیے گا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں، ان کا چینل بنا ہوا ہے، سمجھا؟ ٹھیک سبسکرائب نہیں کیا ان کے چینل کو؟ اچھا ٹھیک ہے، تو کہیے گا کہ مولانا جو پڑھا رہے ہیں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیجیے تاکہ ہم لوگ اس کو سن لیں تو فائدہ ہوگا زیادہ۔ اچھا انشاءاللہ کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔